بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ لگتا یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے سب کچھ اب خیبر پختونخوا کی حکومت پر چھوڑ دیا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں سے بدلہ لینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ انہوں نے تحریک انصاف کو اتنا ووٹ کیوں دیا۔ ویسے تو پورے ملک سے تحریک انصاف کو ووٹ ملا، پنجاب سے بھی، وہاں پر الگ طرح سے بدلے لیے جا رہے ہیں۔ اس میں اور بہت سی باتیں ہیں، جس طرح احساس پروگرام ختم کیا گیا، لنگر خانے، پناہ گاہیں بند کی گئیں، اور صحت کارڈ جس طرح بند کر دیا گیا، اور طرح سے وہاں پر بدلے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا میں 35 لوگ ہلاک ہو گئے، اور حکومت نے کچھ نہیں کیا سوائے اس کے کہ اپنے اقتدار پر توجہ دیں، کس طرح سے ہم اقتدار بچا سکتے ہیں، اور یہ سارا کچھ جناب خیبر پختونخوا حکومت جانے، ان کا کام جانے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 5 دن کیا کرتی رہی خیبر پختونخوا کی حکومت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی مین گنڈا پور سے سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ کیوں اس طرح سے ہوا۔ 185 لوگ زخمی ہوئے، 185 لوگ زخمی ہو گئے۔ دو گروپوں کے درمیان، دو قبائل کے درمیان یہ جھڑپیں ہوتی رہی ہیں، زمین کا تنازع ہے، یہ ہر چند مہینے کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد یہ اٹھ جاتا ہے۔ اس دفعہ اس میں 35 لوگ، اور پچھلے 24 گھنٹے میں 15 لوگ اس میں ہلاک ہوئے ہیں دونوں طرف سے۔ آپ اندازہ لگائیے، اور اس کے بعد جا کر علی مین گنڈا پور یا جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے، صوبائی حکومت، وہ کم از کم جنگ بندی کروانے میں، کچھ جنگی میں اس کو کہوں گا کہ اتنے زیادہ لوگ، 185 لوگ زخمی، 35 لوگ مارے گئے، یہ سب کچھ رکوانے میں، یا کم از کم معاہدین کو ساتھ ملا کر معاملے کو رضامندی سے کسی طرف لے جانے پر منا سکی ہے۔ لیکن بڑی خوفناک صورتحال رہی، فائرنگ ہوتی رہی۔ کہیں آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پر اس کا کوئی خاص تذکرہ نہیں ہوا، کیونکہ اگر تذکرہ ہو رہا ہے تو بس یہ کہ وہ حکومت جا رہی ہے، جی یہ جماعت اسلامی سے بات کر رہے ہیں، 10 مطالبات آ گئے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، دھرنا دیا ہوا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بارے میں بھی خبر آئی کہ مذاکرات فی الحال ناکام ہو گئے ہیں، اور جماعت اسلامی کی طرف سے دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اوپر سے 5 اگست کو تحریک انصاف بھی بڑا بھرپور احتجاج کرنے جا رہی ہے، کیونکہ 1 سال مکمل ہو جائے گا عمران خان صاحب کو قید ہوئے، اور 5 اگست کو ان کو قید کیا گیا تھا، اور پھر اپنا شیڈول دیں گے۔ تحریک انصاف بھی اب تیار ہے دھرنے کے لیے، اندازہ لگائیے۔ پہلے ایک مذہبی جماعت نے دھرنا دیا، پھر اب جماعت اسلامی کا ہے، تاجر اور دیگر تنظیمیں وہ بھی دھرنے کی بات کر رہی ہیں، احتجاج کی بات کر رہی ہیں، اور اب تحریک انصاف کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے۔ تو حکومت ہر طرف سے مشکل میں اپنی جگہ نظر آتی ہے، لیکن حکومت عوام کی مشکلات کم کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اب کوڑے پر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور 5,000 روپے تک، 200 روپے سے لے کر 5,000 روپے تک پنجاب حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے جی ہم ٹیکس لیں گے کوڑے کے حوالے سے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، لوگ پریشان ہیں، یعنی 5 مرلے کے مکان میں بھی جو رہ رہا ہے، یا اس سے چھوٹے مکان میں بھی رہ رہا ہے، دیہات میں رہ رہا ہے، کسی کو نہیں بخشا جائے گا۔ یہ ایک الگ صورتحال چل رہی ہے۔ پھر جو دھرنا چل رہا ہے اس کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا، تو اصل خبر جو اندر کی آ رہی ہے، ایک تو 500 ارب روپے کا سکینڈل اسحاق ڈار کا سامنے آ رہا ہے، کس طرح انہوں نے پچھلے دور حکومت میں پیمنٹ کر دی تھی، وہ چیز بھی ہائی لائٹ ہونے لگ گئی اب کہ کیا کیا، کون کون آئی پی پیز میں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب IMF ناراض ہو رہا ہے، اور ٹریبیون کی یہ خبر ہے کہ جس طرح شہباز شریف نے اعلان کر دیا کہ جی فی الحال ہم مزید بجلی کی قیمت نہیں بڑھا رہے 200 روپے یونٹ تک۔ پہلے ان کے ساتھ اتنا دھوکہ کر دیا کہ 200 سے اوپر لے جا، جن کے 200 یونٹ سے کم بجلی کے بل تھے ان سے 200 سے اوپر پیمنٹ لے لی۔ اب وہی پیمنٹ ان کو یہ کہ جی 3 مہینے میں ہم قسطوں میں واپس کر کے ان پر بڑا احسان کر رہے ہیں جیسے، یہ ہے اصل کہانی۔ خیر، اب 200 سے 400 پر بھی یہ کہہ رہے تھے کہ جی فی الحال ہم 7.25 روپے جو بجلی کی قیمت مزید بڑھانی ہے، فی الحال ہم نہیں بڑھا رہے، اور پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام سے ہم کم کریں گے، جو پہلے ہی 1.4 ٹریلین سے، یعنی 1400 ارب روپے سے کم کر کے 1100 ارب روپے پہ کیا گیا، اس میں سے کٹ لگا کر۔ تو اب فی الحال پھر کیونکہ حکومت جا رہی ہے، تو جاتے جاتے ہم اس طرح کا کچھ کام کریں جس طرح عمران خان نے کیا تھا کہ بجلی کی قیمتیں اور پیٹرول کی قیمتیں وہ روک دی تھیں، تو ہم بھی اب جا رہے ہیں تو ایسا کام کر جائیں اور کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم نے تو کنٹرول کیا ہوا تھا، اب آ کر اور زیادہ قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ مگر IMF کی طرف سے اس پر تحفظات کا اظہار کر دیا گیا ہے۔ ٹریبیون کا یہ کہنا ہے، ٹریبیون کی طرف سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے، اور اس میں اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، کس کی بات آگے بڑھتی ہے کہ IMF کے بغیر یہ حکومت ان چیزوں کو منا سکتی ہے یا نہیں۔ یہ کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے جو پارا چنار کی صورتحال ہے اس کی تفصیل رکھتا ہوں، جو بڑی ہولناک ہے کہ کیا ہوتا رہا 5 دن تک، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں لگا کہ کیا ہو گیا اور کتنی تباہی ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جو دیگر عام خبریں ہیں ان پر بھی آئیں گے۔ ضلع کرم میں 35 افراد کی ہلاکت کے بعد دونوں قبائل کے معاہدین جھڑپیں روکنے پر رضامند۔ تو یہ اس کا مسلسل حل کیوں نہیں نکالا جاتا، ایک بڑا سوال ہے۔
اب دونوں مائدین کی طرف سے، دونوں قبائل کے مائدین کی طرف سے جھڑپیں روکنے اور جنگ بندی پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ فائرنگ کا تبادلہ 5ویں روز بھی جاری رہا، 15 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے 5ویں روز۔ کل تعداد جاں بحق افراد کی 35 تک پہنچ گئی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع کرم جاوید اللہ محسود نے بتایا کہ فریقین کے مائدین فائر بندی پر رضامند ہو گئے۔ معاہدے کے تحت فورسز اور ضلعی انتظامیہ اور امن جرگے کے ممبران مختلف علاقوں میں جا کر مسلح قبائل کو مورچوں سے ہٹائیں گے۔ ضلع کرم کے دونوں قبائل کے درمیان زمین کے تنازع پر جھگڑا شروع ہوا اور 5 روز سے جاری جھڑپ میں 35 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ 185 زخمی ہوئے۔ علاقے میں پولیس اور سیکیورٹی کی بھاری نفری موجود ہے جبکہ کشیدہ حالات کی وجہ سے معمولات زندگی ٹھپ۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کرم میں جاری صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا۔ فیصل کریم کنڈی گورنر خیبر پختونخوا نے عجائب گھر اور گورکھ ناتھ مندر تحصیل گوڑ گٹھری پشاور کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کرم میں جو حالات چل رہے ہیں اس پر آج دوبارہ جرگہ بیٹھے گا، لیکن صوبائی حکومت اس معاملے پر خاموش ہے۔ بس جو کرنا ہے صوبائی حکومت کرے، وفاق کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ کرم میں آج انہوں نے کہا جی راکٹ چلے، زمین پر بھی لڑائی ہوئی، صوبائی حکومت ان زمینوں کا فیصلہ نہیں کر سکی، اور انہوں نے کہا کہ کور کمانڈر، آئی جی اور چیف سیکرٹری کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ کاروبار اس علاقے میں سارا بند ہو گیا اور صورتحال بڑی کشیدہ رہی، تعلیمی ادارے بھی بند، بازار بند، ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا، خوف تھا اور سب چیزیں بند تھیں۔ یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ جو امن و امان کے حوالے سے کچھ اور بڑی خطرناک خبریں سامنے آئیں، اور اس میں یہ بھی بات سامنے آئی کہ 4 اٹیک ہوئے ہیں پولیس اور سیکیورٹی فورسز پر پچھلے 12 گھنٹے میں، صرف اور صرف ڈیرہ اسماعیل خان میں، محمد اور پشاور میں۔ All attacks have been repulsed with 1 injury۔ چاروں جو حملے تھے ان کو الحمدللہ پسپا کیا گیا، صرف ایک اس میں زخمی ہوئے ہیں سیکورٹی آفیشل، اللہ تعالیٰ کو جلد سے احتیاط کرے۔ شیخ افضل مروت نے کہا ہے کہ جی پارا چنار کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں انشاءاللہ جلد پارا چنار جاؤں گا، مقامی مشران اور تمام سٹیک ہولڈر کے ساتھ ملاقات کے ساتھ ساتھ وہاں پر امن جرگے بھی کیا جائے گا، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جی پولیس پرسنل ہیز بین کریٹیکلی انجرڈ ان شوٹنگ انسیڈنٹ ان مرتضی چرنگی ایریا آف لانڈھی کراچی۔ Initial investigation suggests that the shooting was an attempt of target killing۔ کراچی پولیس کہہ رہی ہے، یہ خراسان ڈائری نے اس خبر کو شیئر کیا ہے۔ اب جناب اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ اتنی افسوسناک یہ خبر آئی اور دل دہل گیا یہ خبر دیکھ کر کہ کس طرح ایک خاتون اتنی زیادہ پریشان ہوئی۔ گجرانوالہ سے خبر آئی کہ آپریشن کے پیسے بجلی بل میں جمع کرانے پر مریضہ دل برداشتہ نالے میں چھلانگ لگا دی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ اتنی پریشان تھی کہ یہ کیا کرتی۔ ہوا یہ کہ مکی روڈ پر گجرانوالہ میں پیش آنے والے واقعے کی CCTV بھی سامنے آئی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے بیٹی نے بچانے کی کوشش کی لیکن والدہ نالے میں کود گئی۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ خاتون ڈوب کر لاپتہ ہو گئی، ان کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ خاتون کے بیٹے عثمان کا کہنا ہے کہ جولائی کا بجلی کا بل 10,000 روپے آیا، صرف 10,000 روپے بھی نہیں تھے ان کے پاس، بل 10,000 روپے آیا اور والدہ کے ہرنیا کے آپریشن کے لیے جمع رقم سے بل جمع کرانا پڑا۔ بیٹے نے بتایا کہ پیسے بجلی کے بل میں خرچ ہونے پر والدہ دل برداشتہ تھیں اور نالے میں چھلانگ لگاتی۔ وہ اتنی تکلیف میں تھیں کہ ان سے برداشت نہیں ہو رہی تکلیف کہ وہ ان کے آپریشن کے پیسے جمع تھے وہ بجلی کے بل میں ادا ہو گئے، 10,000 روپیہ تھا۔ کیا یہ کبھی خبر آ رہی ہے بھائی بھائی کو مار رہا ہے، اتنے عجیب حالات ہیں، اتنے مشکل حالات ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے، اور پتہ نہیں کس طرف معاملات جائیں گے۔ حکومت سے پوچھیں تو وہ تو ایسے کرتے ہیں کہ جی حالات بہتر ہو رہے ہیں، بہت بہتری آ رہی ہے، ہم نے چیزوں کو کنٹرول کر لیا ہے، آگے آپ دیکھیں گے پتہ نہیں اور کیا کیا ہوگا۔ ادھر سے تو اعلانات اس طرح کے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں سب اچھا جا رہا ہے اور بڑا ہی اچھا ہونے والا ہے۔ حالت یہ ہے کہ جاوید ہاشمی کے داماد کو جگ اور گلاس چوری کے مقدمے میں گرفتار کیا گیا ہے پنجاب پولیس نے۔ جگ اور گلاس، جاوید ہاشمی، یہ آپ اندازہ لگائیے نون لیگ کے اہم ترین رہنما میں شامل، سینئر ترین۔ جب نواز شریف صاحب ملک سے بھاگ گئے تھے تو یہ جیل کاٹ رہے تھے مشرف دور میں جاوید ہاشمی۔ آج ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جاوید ہاشمی کے داماد کو جگ اور گلاس چوری کے مقدمے میں گرفتار کر کے پنجاب پولیس نے بڑی سمجھداری دکھائی ہے، کیونکہ اگر بغاوت یا ملک دشمنی کا الزام لگاتے تو ثبوت پیش کرنا پڑتا۔ جگ اور گلاس چوری کے مقدمے میں کم از کم برآمد شدہ مال تو دکھا دیں گے۔ جب حکومت بدلے گی تو متعلقہ SHO پھر پتہ نہیں کیا کارروائی کرے، حامد میر صاحب نے لکھا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے GSP+ سٹیٹس کے باوجود یورپی ممالک کو برآمدات میں کمی۔ نہیں جی، برآمدات کم ہوتی چلی جا رہی ہیں GSP+ سٹیٹس کے بعد بھی، اور پتہ نہیں بھی کیا بنے گا۔ مگر حکومت آپ دیکھیں کہ ان کی ترجیح کیا ہے۔ معاشی بحران کے باوجود قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے نئے مالی سال کے پہلے مہینے میں ملازمین کو 21 کروڑ
21 کروڑ کی اعزازی تنخواہیں دے دیں. ایک ماہ میں مجموعی طور پر 50.78 کروڑ کے اخراجات، 83 لاکھ کھانے کی مد میں بھی خرچ. کل کی یہ دنیا کی خبر کے مطابق راولپنڈی مالی بحران کے باعث 11 ڈسپینسریاں بند کی گئی. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کالجز بند کیے گئے ہیں. ویسے کہتے ہیں جی وہ یہ جناب ہیلتھ آن ویلز اور فلاں جا رہی ہیں جی، گاڑیاں کر دی ہیں دہلیز تک صحت، اور ویسے ڈسپینسریاں بند کر دی ہیں. تو اس حکومت کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح کی سوچ کے مطابق چل رہے ہیں، کرتے کیا ہیں، سوچتے کیا ہیں، کیا ان کا پلان ہے، کس طرح انہوں نے ملک کو آگے لے کر جانا ہے. کیونکہ یہ جو بھی کرتے ہیں اس سے ملک مزید پیچھے، مزید تاریکی، مزید تباہی ہمیں نظر آتی ہے بجائے کچھ چیزیں بہتر ہونے کے. حکومت اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات ختم، دھرنا جاری رکھنے کا اعلان. ہمارے خلاف بے بنیاد مقدمات ختم کریں، ہم اب ملک میں دھرنے دیں گے. پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے کہ اب ہم دھرنے دیں گے پورے ملک میں. تو یہ بھی اب تحریک انصاف بھی جماعت اسلامی کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے اور حالات مزید خراب ہو رہے ہیں. اچھا، جو کوڑا کرکٹ کے حوالے سے میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ اب ٹیکس لگنے کا ہے. پنجاب گھروں کاروباروں پر 200 سے 5,000 تک ماہانہ کوڑا ٹیکس عائد معاف کیجیے گا. 5 سے 10 مرلے کے گھر پر دیہات میں 200، شہروں میں 300 روپے ماہانہ ٹیکس. 700 شہروں میں 3,000 لیا جائے گا فیکٹریوں کارخانوں سے. دیہات میں 700، شہروں میں 3,000 ایک فیکٹریوں اور کارخانوں سے لیا جائے گا. نوٹیفیکیشن آ گیا ہے اور ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے. کوڑا ٹیکس اس کو نام دیا گیا ہے اور چھوٹے کاروبار سے لے کے بڑے کاروبار تک سب کو اس ٹیکس میں لایا جائے گا. اچھا، دیہات میں ہے جی 5 سے 10 مرلہ گھر پر 200 روپے ہے، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ 10 مرلہ سے 1 کنال کے بڑے گھر پر 400 روپے. دیہات میں چھوٹے کاروباروں اور دکانداروں پر 300 روپے، درمیانے درجے کاروبار پر 700 روپے، بزنس فیکٹریوں کارخانوں اور پیٹرول پمپس پر 700 روپے ٹیکس ہوگا. لیکن شہر پر سنیے گا، شہروں پر کوڑا ٹیکس کی شرح دیہات کی نسبت بڑھائی گئی ہے. شہری آبادی میں 5 مرلہ گھر پر 300 روپے لیں گے، 5 سے 10 مرلہ گھر تک 500، 1 کنال کے گھر پر 2,000، جبکہ اس سے بڑے گھر پر 5,000، 1 کنال سے بڑے گھر پر 5,000 روپے ماہانہ ٹیکس لیا جائے گا. اور دکانوں پر شہروں میں 500 روپے، درمیانے درجے کا کاروبار کرنے والوں پر 1,000، شہروں میں فیکٹریوں کارخانوں اور بڑے کاروبار کرنے والوں پر 3,000 روپے ماہانہ ٹیکس لگایا گیا ہے. اچھا، گھر والوں پر 5,000 ہے، کارخانوں وغیرہ پر اس سے کم ہے ویسے، تو 5,000 روپیہ گھر والوں سے بھی ٹیکس لیا جائے گا. مشاہد حسین سعید کہتے ہیں چائنیز کمپنیز نے شہباز شریف کو تجاویز دیں کہ توانائی پر آنے والی لاگت کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. انہوں نے ان تجاویز کو مکمل نظر انداز کر دیا کیونکہ ان کے اپنے مفادات ہیں. مشاہد حسین بھائی، اپنی آئی پی پیز جب لگی ہوں گی تو چائنا کی کمپنیز کی کون سنے گا. جبکہ مشاہد حسین سعید صاحب کہہ رہے ہیں مجھے خود ان کمپنیز نے بتایا کہ ہم نے یہ تجاویز دی ہیں کہ کس طرح سے یہ جو قیمت ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی کیونکہ ان کے تو اپنے بیٹے کی آئی پی پی ہے، تو وہ ایسے توجہ دیں گے ہی کیوں. یہ تو حالات ہیں جی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.